سب سے زیادہ جو قربانی دیں گے وہ اہل بیت اطہار ہی دیں گے، کیونکہ وہ یہدون بامرنا کی منزل پر ہے، وہ اس امر سے متعلق ہے جس امر کا تقاضا پروردگار کرنا چاہتا ہے، وہ اولی الامر ہے، صاحبان امر ہے۔ لہذا حسین چلے اور یہ کہہ کے چلے ہیں کہ انی لم اخرج بطرا ولا عشرا ولا مفسدا، نہ فساد چاہتا ہوں، نہ شہرت چاہتا ہوں، نہ کوئی اور میرا مقصد ہے، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد، مگر اصلاح امت جد مقصود ہے، نانا کی امت کی اصلاح مقصود ہے۔ 13 مقامات پر حسین ابن علی ٹھہر کر پہنچے ہیں کربلا۔ 28 رجب کو جو قافلہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اب یہ دن مسائل سمجھنے کے ہیں، مصیبتیں سمجھنے کے ہیں۔ کیوں؟ کہ کون حسین اور کیسی مصیبت ان پر آ پڑی۔ ایک عام آدمی ہو نا، اس کے عیال کو بھی اس طرح سے بازار میں پھرایا جائے گا؟ ایک عام آدمی ہو، ذرا سی اس کی عزت ہو معاشرے میں، الحمدللہ سب صاحب عزت تشریف فرما، محلے میں سب کی عزت ہوتی ہے، سفید داڑھی اگر آ جائے تو اور عزت کیا کرتے ہیں لوگ، اور بال بچوں والا ہو تو اور عزت کیا کرتے ہیں، اور اگر اس کے گھر کے ساتھ کچھ واقعہ ہو جائے نا تو 4 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے۔ ہائے حسین تیری غربت، 4 لوگ کھڑے تو نہ ہوئے مگر 40 لوگ پتھر مارنے کے لیے تیار تھے۔ حسین کہتے رہ گئے ارے مجھے کہیں جانے کی اجازت دے دو، کہیں چلا جاؤں، حتیٰ کہ بعض روایت میں ملتا ہے کہ مولا نے کہا کہ میں ہند چلا جاؤں گا، ہند سے کچھ خطوط تھے، ہندوستان کی حکومت کوئی اس وقت مولا کی موالی نہیں تھی، ولایت والی نہیں تھی، بلکہ کافر حکومت تھی، مگر مولا کی قدر کرتے تھے وہ۔ انہوں نے لکھا تھا کہ حسین اگر عرب میں جائے امان نہ ہو تو یہاں آ جائیے گا۔ لہذا آپ دیکھیے کہ اہل بیت اسیر ہونے کے بعد بعض یہاں پر آئے ہیں، بی بی پاک دامن، بی بی رقیہ یہاں کیوں آئی ہیں؟ حضرت عباس کی بہن ہے، مسلم ابن عقیل کی زوجہ ہیں، آج ان کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں میں۔ کہاں دفن ہے؟ لاہور میں دفن ہے۔ کیوں آئی یہاں پر؟ اس لیے کہ مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے اوپر، اور یہ محاورتاً عرض نہیں کر رہا، مصیبت کے پہاڑ واقعتاً توڑے گئے۔ اہل بیت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا، فقط یہ حسد تھا کہ اللہ نے ان کے گھر میں نبوت کیوں رکھی، اللہ نے ان کے گھر میں امامت کیوں رکھی۔ لہذا حسین 28 رجب کو چلے اپنے قبیلے کو، قومے کو لے کر، 3 شعبان کو مکہ پہنچے، 8 ذی الحجہ کو مکہ سے بھی نکل گئے، اس لیے کہ دیکھ چکے تھے کہ احرام میں یزیدی موجود ہے، حاجی نہیں ہے، اور لباس احرام میں وہ تلوار چھپائے ہوئے۔ حسین چاہتے تھے کہ خانہ خدا کی حفاظت ہو اور خون امام حسین وہاں نہ بہے، لہذا امام حسین وہاں سے بھی چلے گئے، اور اب رکتے 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 پہنچے۔ ابھی کچھ آگے بڑھے ہیں، ایسے میں کہا وعلیکم السلام یا اخی، اے میرے بھائی تم پر سلام ہو۔ حضرت عباس نے سوال کیا آقا کس کو وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں؟ 9 ذی الحجہ ہے، مکہ چھوڑ دیا ہے اور حسین ابھی راستے میں،
کہا آقا کس کو وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں؟ حسین نے سر کو جھکایا، عباس ہمارا سفیر دارالامارہ سے ہمیں سلام کہہ رہا۔ مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور جلاد تلوار چلانے ہی والا ہے۔ مسلم نے آخری سلام مجھے کہا ہے، اور کچھ دیر بعد امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ عباس دارالامارہ کی چھت سے مسلم کو پھینکا جا چکا۔ عباس یہیں پہ کاروان کو روک لیا جائے، خیموں کو لگا دیا جائے، اور جناب زینب کو آپ بلا لیجیے۔ امام حسین کا خیمہ سجایا گیا اور جناب زینب آئی، بھیا آپ نے بلایا، کاروان حسینی کیوں روکا گیا کہ آپ کو کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا، میرے صندوق میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں رکھی ہیں، ان کو نکالیے۔ 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں جناب زینب نے نکال کر آقا حسین کو کہا، اے بہن زینب، مسلم کی بیوہ رقیہ کو بلائیے اور مسلم کی یتیمہ عاتقہ کو بلائیے۔ مسلم کی یتیمہ 4 سال کی ہے، عاتقہ نام ہے ان کا۔ جناب زینب نے جیسے ہی سنا نا کہ بیوہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یتیمہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، سمجھ گئے۔ جناب رقیہ اور جناب عاتقہ سے کہا کہ امام حسین خیمے میں بلا رہے ہیں۔ دونوں خیمے میں گئے۔ جناب عباس کی بہن ہے جناب رقیہ، جناب عاتقہ کو قریب کیا امام حسین نے، سر پہ ہاتھ رکھا، دست شفقت رکھا، پیار کیا، اور 2 چھوٹے چھوٹے گوشوارے بچی کے کان میں ڈالے اور کہنے لگے، بیٹی اب سے اپنا بابا مجھے سمجھ لینا۔ بیٹی سمجھدار تھی، کہنے لگی، ماموں جان سر پہ ہاتھ ایسے رکھ رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ مسلم کی بیوہ بھی سمجھ گئی کہ اب حضرت مسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ کہا آقا مسلم کی خیر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، شہید کر دیے گئے، مسلم نے ہمیں سلام بھیجا تھا۔ بیٹی سے شفقت بھرے انداز میں، لاڈ بھرے انداز میں پیار سے بات کی اور کہا کہ بیٹا کوئی غم نہ کرنا۔ یہ سارا منظر ایک اور 4 سال کی بچی بھی دیکھ رہی تھی، نام سکینہ تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب یتیم ہوتے ہیں تو ہاتھ سر پہ پھیرا جاتا ہے اور نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ مگر جب سکینہ یتیم ہوئی تو لعین نے سر پہ ایسے ہاتھ ڈالا کہ سکینہ کو بال چھڑوانا مشکل ہو گیا، اور جو گوشوارے حسین نے پہنائے تھے نا، وہ گوشوارے لعین نے کھینچ لیے، ایسے کھینچے کہ سکینہ سے گوشوارے کانوں سے خون برآمد ہونے لگا۔ بس حسین کربلا پہنچے، 7 سواریاں حسین نے بدلی، 7 سواریاں بدلنے، لیکن سواری آگے بڑھ نہ رہی تھی۔ قبیلے والوں کو بلایا، ارے کوئی قبیلے والے کو بلائے اور پوچھے تو صحیح ہے جگہ کون سی ہے، میری سواری آگے نہیں بڑھ رہی۔ قبیلے بنی اسد آیا، آنے کے بعد کہنے لگا آقا یہ ہماری زمین ہے۔ فرمایا نام بتاؤ اس کا، کون سی جگہ ہے؟ ایک نے کہا کہ یہ نینوا ہے، اس زمین کا نام نینوا ہے۔ امام نے کہا نہیں، کوئی دوسرا نام بھی تو ہوگا۔ اس نے کہا ہاں شط الفرات بھی کہتے ہیں، فرات کا دہانہ شط الفرات کہتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، کوئی اور نام ہو، ذرا پرانا نام ہو۔ وہ ایک نے کہا ہاں اسے غازریہ کہتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، ذرا اور پرانا نام بتاؤ۔ ایک نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، اور کوئی پرانا نام، قدیم نام، انبیاء کے دور کا نام۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا، کہنے لگا کربلا اس کا نام ہے۔ امام نے کہا عباس خیمے یہی لگا دو، ہمارے سر کٹ کٹ کے یہی گریں گے، ہمارے بچوں کو تیر یہی مارے جائیں گے، ہمارا خون یہی بہایا جائے گا۔ بازار کرام یہ ایک جملہ سنیے گا، جیسے ہی خیمے لگائے گئے نا، بی بی زینب کہنے لگی، بے چین ہو گئی۔ آقا حسین آئے، کہنے لگے بی بی زینب آپ بڑی بے چین ہیں، کیا بات ہے؟ بی بی زینب کہنے لگی بھیا میں جب سے یہاں پر رکی ہوں نا، مجھے یہاں سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر کہنے لگی بھیا ایک خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا بہن پہچانا نہیں، یہ ہماری ماں ہے جو مدینہ سے
ہمارے ساتھ چلی تھی. بس ایک مرتبہ حور نے آقا حسین کو روکا تھا. دو جملے حضرت حور کے دو محرم کو پڑھے جاتے, سن لیجئے حضرت حور کا. حور نے آقا حسین کا راستہ روکا تھا. امام نے کہا تھا, حور سقلت کا امو کا یا حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو میرا راستہ روکا ہے, مجھے آگے بڑھنے دے. حور نے جواب میں کہا, مولا میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو نہیں لیتا, مولا میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو نہیں لیتا. بس 9 محرم کو حور عمر سعد سے کہنے لگا, کیا کل واقعی جنگ ہوگی, کیا ہم حسین ابن علی میں تیر چلائیں گے؟ عمر سعد کہنے لگا, ارے کل کٹ کٹ کے سر گریں گے. حور خوف کس بات کا کرتا ہے, ارے تو تو بہت بہادر ہے, تو تو بہت شجاع ہے, تو تو بہت دلیر ہے. حور نے جواب دیا, ارے میں شجاع بہت ہوں گا, دلیر بہت ہوں گا, مگر فاطمہ زہرا سے بہت ڈرتا ہوں. ایک طرف مجھے جنت نظر آ رہی ہے, ایک طرف مجھے جہنم نظر آ رہی ہے. حور کہنے لگے. غلام اور بیٹے نے پوچھا, کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ بس سوچ رہا ہوں سامنے چلا جاؤں. حور ایک مرتبہ فیصلہ کر چکے. بیٹے سے کہا, بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, میرے ہاتھ باندھ دو اور میرے ہاتھ پر سے پشت باندھ دینا, اور اب حور چلے. بیٹا کہنے لگا پھر میں بھی چلتا ہوں. غلام کہنے لگا پھر میں بھی چلتا ہوں. ادھر سے حسین نے صدا لگائی, عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے, استقبال کیجئے گا, ہاں اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑیے گا. عباس ہمارا مہمان آ رہا ہے, استقبال کیجئے گا. حور قریب آئے, گلے سے لگایا. حور نے ایک جملہ کہا, حور کیا, حور نے ایک جملہ کہا, کہنے لگے کیا میرے لیے توبہ ہے؟ حلی من توبہ, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام کہنے لگے, حور میں نے بھی معاف کیا, میری ماں نے معاف کیا, رسول اللہ نے معاف کیا. اور پھر ایک آخری جملہ, میں شہادت نہیں پڑھوں گا. حور جب آتا ہے نا مہمان تو پانی پلایا جاتا ہے, حور مجھے معاف کر دینا, میرے پاس پانی نہیں ہے تم کو پلانے کا. حور کہنے لگے, آقا مجھے معاف کیجیے گا, پانی کے بند ہونے